حسن صاحب جمہوریت مضبوط ہونے کا آپ انتظار کریں، تب تک جو ہے بولز آئی آپ کی کمر پر جو غلط ہے وہ غلط ہے، میں تو اس کی مذمت کر رہا ہوں، لیکن آپ مذمت کی آپ نے اس مسئلے کی مرمت نہیں کی نا. نہیں میرے پاس اختیار ہے، نہیں تجویز کا کرے نا مقدمہ قانون کے مطابق چلائیں. دیکھیں نہیں مجھے کون آپ کو روکتا ہے؟ آپ بے گناہ لوگوں کے خلاف دیکھیں مجھے آج 20 بچے میں ضمانتیں کرا کے آگے بیٹھا ہوں 20 ایف آئی آر میں. اچھا میری یہی ایکسپیکٹیشنز تھی شعیب شاہین صاحب سے یا ان کی پارٹی سے، اور مجھے 1% بھی اس بات کی امید نہیں ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے اس کو کنڈیم کیا جائے گا. میں کنڈیم کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہو کنڈیم کیا جائے گا انصاف کی طرف. میں بات کر لوں. نہیں میں ود ریسپیکٹ میں کم سے کم میرے ذمہ تو وہ چیز نہ ڈالیں. میں نہیں کہہ رہا. ایشو اسپیسیفک کوشچن کیا گیا آپ سے کہ جناب یہ صحافی ہیں، پی ایف یو جے کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے، ان کو تھریٹس مل رہے ہیں، اس پر آپ ڈی چوک والے لوگ لے ہیں. آپ نے ڈی چوک کے 50 مرتبہ بات کی پہلے، یا 100 مرتبہ کر چکے ہیں. ابھی جو مین ایشو ہے اس کے ساتھ پہلے آپ اپنی لے آئے ڈی چوک کو، اور نیچے ضمنی میں ہم میری بات کر رہے ہیں یا باقی دیگر جو صحافی جن کو تھریٹس ملے ہیں. تو مجھے یہی توقع ہے، انہوں نے اپنی سیاست کرنی ہے. دیکھیں اب میں تو پہلی بات یہ کہوں گا کہ میں نے ہر چیز زندگی موت کا اختیار اللہ کے پاس. ٹھیک، اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے سیکورٹی پرووائڈ کرنا، لیکن میں ان پر بھی کاؤنٹ نہیں کروں گا. میں اپنی سیکورٹی رکھوں گا، اور میں ایک بات یہ کروں گا کہ جی سپوزٹلی کبھی کوئی ایکشن ہوتا ہے، کوئی بندہ وائلنس کرنے کی کوشش کرے گا، اس کا ایکشن اور اس میں میرا ری ایکشن دونوں کے ذمہ دار بانی چیئرمین تحریک انصاف ہوں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے ہی لوگوں کو اپنے کارکنان کو اکسایا ہے. وہ بیسیکلی کبھی اوئے کر کے بات کی، کبھی کیا تڑیاں لگائیں، اور اس نے کہا جی کہ میں خود آئی جی کو پھانسی دوں گا. جب وہ تھانے میں گئے، تھانے میں جا کر اپنے جو ورکرز کو چھڑا کے لے کر آئے. یہ موب جسٹس کا انہوں نے ہی فروغ دیا ہے. رسپانسبل بھی جرنلسٹ کے اوپر بھی وہی ذمہ دار. یہ اب آپ بات کا جواب دیتا ہوں. پہلی بات ہے کہ ہم نے جب مذمت کر دی تو اس کو مذمت تسلیم کریں. دوسری بات ہے کہ یہ آپ کا تعصب ابھر کے آ رہا ہے کہ آپ بانی چیئرمین جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس نے آپ کا نام نہیں لیا، آپ کو کہا کچھ نہیں ہے، نہ اس کا کوئی اس سے ایشو سے کوئی تعلق ہے، آپ وہاں تک پہنچ گئے. یہ آپ کا تعصب ابھر کے سامنے آ رہا ہے. اور آپ ایک بیئنگ صحافی، آپ کا کام ہے کہ جو اصل ایشو ہے اس کو اسی ٹرو سینس میں کریں. میں نے کہا ہے کہ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، میرے نالج میں نہیں. جو کرے گا وہ غلط. آپ کو سبق یہ ہے کہ جن اکاؤنٹ سے چیزیں باہر آ رہی ہیں وہ براہ راست منسلک ہیں آپ کی جماعت کے ساتھ. میں نے کہہ رہا ہوں ایک اکاؤنٹ صرف ایک بات سر، آدھا منٹ. whosoever میں بھی جو غلط کام ہے اس کی میں مذمت بھی کرتا ہوں. قانون کے مطابق پروسیڈ کریں کارڈز ود لا. وہ ریاست بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے خلاف جعلی مقدمات بنا سکتے ہیں تو اصلی بھی بنائیں. اچھا ادھر آپ واپس آ جائیں. تو وہ ابھی ریاست وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ریاست کی جو ذمہ داری ہے وہ مانتے ہوئے میں اس پر تکیہ نہیں کر رہا ہوں. یہ کوئی بہت زیادہ اعتماد کا اظہار نہیں ہے حکومت کے اوپر ایک ایسے وقت میں جب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لوگ کون سے ہیں، اور نیر ابھی ہمیں بتائیں گی کہ ہمارے اندر کی بحث کس قسم کی ہے. آپ تو آپ اسی میں خوش ہیں کہ انہوں دی کٹ لگ رہی ہے کہ صافی بیک فٹ نہیں؟ بالکل بھی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو اس کی انتہا کی میں مذمت کرتا ہوں جو اسپیسیفک جرنلسٹ کو ٹارگٹ کیا گیا. جرنلزم از ناٹ اے کرائم. یہ اب ان کو اگر آپ کا حقیقت پہ مبنی جو صحافت ہے، اگر یہ طرز صحافت ہے وہ پسند نہیں آ رہا، تو آپ کو اسپیسیفکلی نام لے کے ان کی پارٹی کے لوگوں نے، اور وہ اکاؤنٹ آپ کی حقیقت پر نہیں ہوگا لیکن حقیقت پر آپ کی اللہ کرے ایسا ہو، آپ کی پارٹی کے وہ لوگ جن کے ویریفائڈ وہ اکاؤنٹس ہیں وہ اسی پارٹی سے تعلق ایک اکاؤنٹ سے نام لے کے انہوں نے، اور بلو ٹکٹ اکاؤنٹ ہے بالکل، اور نام لے کے جو ہے جس طرح ٹارگٹ کیا. یہ تو چلیں ہم ابھی یہ کل کا واقعہ ہے نا، یہ آج کا واقعہ ہے. یہ نیرہ صاحبہ بیٹھی نہیں ہے، یہ آپ کو بتائیں گی کہ ڈی چوک کی آپ نے بات کی. شعیب شاہین صاحب یقین جانیں کہ 50 سے 60 لوگ یہ آپ کو حلفاً ابھی بیان بتا سکتی ہیں کہ جو نیشنل پریس کلب کے اوپر دھاوا بولا گیا مسلح آپ کی پارٹی کے لوگوں نے، وہ پھر کدھر تھا؟ یہ 24 25 26 کی سما کی بلڈنگ میں، جی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس فلور کے اوپر. شاہین صاحب اس فلور کے اوپر اگر کسی بات کہیں اور چلی جائے گی، لیکن اس فلور کے اوپر، اسے اوپر والے فلور کے اوپر، اسے اوپر والے فلور کے اوپر 45 منٹس ہول بلڈنگ واز ٹیکن ہاسٹیج. ہم نے اس وقت رپورٹ نہیں کیا کیونکہ ساتھ آپ نے بندے لگائے ہوئے تھے. دوسری بلڈنگز پر بھی ہوا، بٹ دیٹ از ناٹ دی ایشو ہے. اس کے اوپر واپس آئیے گا. صحافیوں کو کوئی زیادہ اعتماد نہیں ہے کہ جی کوئی ریاست حکومت کوئی کام کرے. کنڈمنیشن بہت اچھی بات ہے، کنڈم انہوں نے بھی کر دیا ہے، لیکن یہ سینس کہ آپ کے پاس ایک سیکیور انوائرمنٹ ہے، یہ نہیں ہے ہمارے پاس. کہ ہے
بالکل بھی نہیں ہے طلعت صاحب، اور میرا خیال ہے بہت عرصے سے نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ابھی نہیں ہے یا آج سے کوئی جو پچھلی گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی اس وقت تھا یا اس سے پہلے تھا. آپ اس بات کو تو تسلیم کریں کہ چاہے کوئی بھی گورنمنٹ رہی ہو، جو ناقد صحافی ہے اس کی زندگی ہمیشہ تنگ رہی ہے. لیکن پچھلے کچھ 4-5 سالوں سے ہم نے یہ بھی دیکھا اس کے اندر ایک اضافہ کہ اگر آپ تنقید کر رہے ہیں تو اس کے بعد پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کے اوپر تنقید ہوتی تھی، آپ کی جاب تھریٹ میں ہوتی تھی، آپ کی زندگی جو ہے اس کو خطرہ ہوتا تھا. لیکن اب ساتھ میں یہ شروع ہو گیا ہے کہ آپ کا خاندان کون سا ہے وہ پورا سوشل میڈیا کے اوپر آپ کا شجر نسب جو ہے وہ چڑھا دیا جاتا ہے. میرے اپنے ساتھ ہوا ابھی لاسٹ پریویس میرا خیال ہے 3-4 مہینے پہلے جو ہے 2 مہینے پہلے یہ ہوا کہ ہم نے ایک جماعت کے جو ہے وہ پریس کانفرنس کرا دی. وہ پی ٹی آئی نہیں تھی، جو نہیں تھا وہ نہیں تھا. لیکن میں پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ایسا ہوا. لیکن میں ابھی ریسنٹ واقعہ آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ پورا شجر نسب جو ہے وہ آپ کا چڑھا دیا جاتا ہے، آپ کے فون نمبر چڑھائے جاتے ہیں، آپ کے گھر کا ایڈریس چڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد آپ کے بچوں کے نام لے کر جو وہاں پہ چڑھایا جاتا ہے. تو دس از دا ورسٹ فارم آف سینسرشپ. دس از دا ورسٹ فارم آف طلعت صاحب سینسرشپ کہ اگر میرے بچوں کا نام لے کے کوئی جو ہے چھاپے گا تو میں کیسے رپورٹ کروں؟ اب اس میں دیکھیں اگر حکومت کر رہی ہے تو ہمارے پاس ایک اینٹی ہے ٹو انگیج ود. اگر ریاست اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، اگر ڈالے چل رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں. اگر جماعتوں کے ممبران کر رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں، لیڈران کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. فرینکلی اب ہمارا وہ مسئلہ نہیں رہا. اب ہمارا مسئلہ یہ کہ یہ جو رینڈمنس ہے، یعنی آپ نے تو آپ سے برات کسی نے کر دیا اور اکاؤنٹ نے اس کو ری ٹویٹ کر دیا. اب ایک آدمی گھومتا گھامتا اس کو دیکھ رہا ہے، اس نے کہا یار میرے پاس ایڈریس بھی آ گیا، انفارمیشن بھی آ گئی، بندے کا بھی پتہ ہے. اب اس نے پستول ڈبے لگانا ہے اور آپ کہیں گے جی ہمارا تو بندہ ہی نہیں ہے، یا کوئی بھی کہے گا ہمارا بندہ نہیں ہے. دیٹ از واٹ دا پرابلم از. ہمیں اسٹرکچر، یہ سنجیدہ بات ہے. دیکھیں طلعت صاحب، میرا خیال ہے کہ اس کا بیسٹ سولوشن یہ ہے آپ کے صحافیوں کی تنظیمیں، ریاستی ادارے، گورنمنٹ اور اپوزیشن پارٹیز اس کو بیٹھ کے اس ایشو کو اسپیشلی صحافی بلائیں، سب پارٹیز کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کو کہیں جی آئیں اس کے اوپر ایک متفقہ لاہ عمل بنائیں. صحافی سے آپ کا 1000 اختلاف ہو سکتا ہے، حسن ایوب سے میرا 1000 اختلاف ہے، لیکن ود ریسپیکٹ ہم ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن اپنے موقف کو ہم چینج بھی کرتے ہیں. آپ کی پارٹی کے نمائندگان جو ہیں وہ پولیس افسران کے نام، ان کے رینکس، ان کی ڈپلائمنٹ شیئر کرتے ہیں کہ یہ بندے ہیں، ہم نے ان کو مارک کیا ہوا ہے تو ہوں جدو اسی واپس آئیں گے. یہ وہی پیٹرن ہے، یہ جو ان کے خاندان کے یا دوسروں کے خاندان کے لوگوں کے یہ جو نام آ رہے ہیں اس پیٹرن کی یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں طلعت صاحب، سچی بات یہ ہے کہ اس وقت اسلام آباد پولیس، پنجاب پولیس بلینز آف روپیز کما رہی ہے. غریب ریڑھی والے کو اٹھاتی ہے، اس سے پیسے اپنے حساب سے لیتی ہے، بڑے سے بڑے آدمی کو اٹھاتی ہے، ان سے پیسے لیتی ہے، اور باقی لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال رہی ہے. کے پی پولیس جو ہے وہ کیا کفالت کر رہی ہے؟ پی ٹی آئی کے لوگوں کے نام پہ، پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھانے کے نام پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے ناجائز، ارریسپیکٹو کہ کوئی دھرنے میں تھا نہیں تھا، ارریسپیکٹو آئی وش کہ آپ کی جماعت نے ابھی تک ان ہزاروں افراد کے ناموں کی لسٹ ریلیز کی ہوتی. Have you released one? اچھا جو بندے گرفتار ہوئے کسی کھانا پہنچایا؟ میں آپ کو سنیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں کامنرز کے لوگوں سے پیسے پکڑ رہے ہیں. اگر آپ مجھے کہیں گے میں بائی نیم لوگوں کے آپ کو نام بتاؤں گا جو پیسے دیتا ہے، پہلے اپنے بدلے لسٹ ریلیز کرو نا یار. پیسے جو دیتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جو پیسے نہیں دیتا اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، آئیڈینٹیفیکیشن پیریڈ میں ڈال دیتے ہیں. جیلم اور اڈیالہ یہ 3 جیلیں ہیں، باقی بہت سے ان کے لوگ گرفتار ہوئے ہیں. پہلے پچھلے والے دھرنے میں بھی، ایس سی او کے وقت بھی اور ابھی بھی سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں. ایک ٹائم پر کسی بندے کو کھانا تک نہیں پہنچایا گیا، ان کی بیلیں لگانا تو دور کی بات ہے، اندر ہی ہیں وہ اندر، اور پوری ان کی اپنی مشینری. دیکھیں آپ پھر ڈرفٹ کر گئے، واپس آ جائیں اس کے اوپر. یہ جو رینڈمنس ہے، ہمیں سٹرکچرڈ وائلنس بھی قابل قبول، اگر سٹرکچرڈ ہو وہ وائلنس بھی قابل قبول ہے، اس سے ہم ڈیل کر سکتے ہیں. وی کانٹ ڈیل ود رینڈمنس. ہاں وہ تو معلوم ہے. میں اور لوگوں کے ساتھ، احسن اقبال کے ساتھ کیا ہوا تھا، کسی پارٹی کا بندہ نہیں تھا، آپ اسے 1000 اختلاف کریں کیونکہ ان کو بولز آئی مارک کر دیا تھا، وہ بندہ ہے، پستول داغ دیا اس نے آ کے، اور گولی ان کے اندر ہے ابھی تک. یہ تو ایک چیز ہے. دوسری آپ دیکھ لیں کہ خواجہ آصف صاحب کے اوپر یاد ہے سیف پھینک دی تھی. جی. مطلب اس قسم کی کوئی حرکت کر جائے، وجہ کیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس نے اس کو ایمپلیفائی کیا ہے، اس کو ریچ دی ہے، اس وجہ سے جس بندے کے ذہن میں شاید گھر میں اس کو کوئی لڑائی ہوئی ہے، وہ غصے میں اپنی فرسٹریشن اس طرح نکال دے کہ جو ہمیں وہ برا کر کے پیش کر رہے ہیں. ایسے پروجیکٹ کیا جاتا ہے جیسے کہ ہم کوئی جو ہے وہ دشمن ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں ٹالرنس ختم کی اس جماعت نے سوسائٹی سے، اور عدم برداشت کو تقویت دی، اور موب جسٹس کو جو ہے نا انہوں نے پروموٹ کیا ہے. یہ ہے پرابلم.
جب اس کے علاوہ مزمل صاحب ان کے گھر میں گھس کے گھس گئے فائرنگ ہوئی ہے. انبلیویبل کہ آپ آج کل کے دور کے اندر. طلعت صاحب ایک بات بتا دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ برداشت معاشرے کی بقا اور عدم برداشت معاشرے کی تباہی ہے. لیکن اس کی فاؤنڈیشنز کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات ہے جمہوریت، جمہوری رویے. نمبر 2 ہے آئین اور قانون کی بالادستی اور رول آف لا. نمبر 3 ہے جسٹس سسٹم فار آل. آپ نے یہ تینوں چیزیں ختم کر دی ہیں. اب آخری سہارا بچتا ہے پروٹیسٹ. جب آپ سارے راستے بند کر دیتے ہیں، سن لیں، لہٰذا صحافیوں کو نشانہ بنایا. میں نہیں کہتا، میں تو مزمل صاحب کیا تعلق؟ گالیوں سے سٹارٹ کیا ہے، گالیوں سے معاشرے کا تعلق ہے. جب آپ سارے راستے بند کر دیں گے ماب جسٹس سسٹم تو اس میں وہ آپ ہوگا. انسائٹ کر رہے ہیں. میں نہیں کر رہا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. آپ انسائٹ. اچھا آپ مجھے یہ بتا دیں، سنیں، جس معاشرے میں بھی جس جگہ بھی آپ اٹھا لو، خانہ جنگیاں جہاں ہوئی ہیں وہاں یہ کام نہیں ہوگا. آپ اتنے اچھے وکیل ہیں، آپ کو پتا ہے موب کے اوپر FIR نہیں ہوتی. جب آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا آپ معاشرہ بیچ میں لے آتے ہیں. ہم آپ سے سیدھا جاننا چاہ رہے ہیں صاحب، میں سیدھا بتا رہا ہوں، میں آپ سے سیدھا جاننا چاہ رہا ہوں. سیدھے کا ایک علاج ہے، آپ جمہوری رویے لے آئیں، رول آف لا قائم کر دیں اور آپ انصاف کے نظام کو درست کر دیں. کبھی کچھ نہیں ہوگا.